بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ایمانیات کے قبیل سے، عقائد کے قبیل سے، عبادات کے، اخلاق کے اور معاشرت کے معاملات کے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے، اور اسی طرح سے ظالموں کے خلاف لڑنے اور معصوم لوگوں کے خلاف، جو ظالم لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان ظالموں کے خلاف جد و جہد کرنے کی جو نصیحتیں کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ باتیں بھی بتلائی ہیں جن باتوں کا انکشاف اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا، جو قیامت کے قریب اخیر زمانے میں امت کا جو حال ہوگا، امت کے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے، امت جو دینی انحطاط یعنی دینی گراوٹ، ایمانی گراوٹ کا شکار ہوگی، اور اس شکار ہونے کی وجہ سے جو گمراہی کی طرف جائے گی، غلط کاری کی طرف جائے گی امت، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی نظر عنایت، رحم و کرم کی نظر اور اللہ کی مدد سے محروم ہوگی امت، اور اس کی وجہ سے جو امت کا نقصان اور خسارہ ہوگا، وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد کر چکے ہیں، بیان فرما دیا ہے، جس کو کہتے ہیں فتنے کا دور۔ کتاب الفتن میں یہ سب باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اخیر زمانے میں، قرب قیامت میں جو فتنے کا دور ہوگا، مسلمان کس طرح سے دینی انحطاط کے شکار ہوں گے، دینی بے راہ روی کے شکار ہوں گے، اللہ سے دوری کے شکار ہوں گے، رسول اللہ سے دوری کے شکار ہوں گے، مذہب اسلام سے دوری کے شکار ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ان کو نہیں حاصل ہوگی، اللہ کے رحم و کرم ان کو نہیں حاصل ہوگی، اور وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا رکھی ہیں، اور اس کے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچانے کے لیے، ان اسلام سے دوری سے بچانے کے لیے، دینی انحطاط سے بچانے کے لیے، اللہ کے حکم سے جو دور ہوں گے مسلمان، اس گناہ سے بچانے کے لیے، اس فتنے سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول نے وہ ساری پیشن گوئی کی ہیں جو اخیر زمانے میں مسلمان جس کے شکار ہوں گے، اس سے بچنے کے لیے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ امت کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے اخیر زمانے میں جو بھی فتنہ رونما ہوں گے، جو بھی مسلمان اخلاقی گراوٹ کے شکار ہوں گے، اس سے بچانے کے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الفتن میں، حدیث مبارکہ کی کتابوں میں جو کتاب الفتن میں بیان کیا گیا ہے، اس میں سے ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں آئی ہے۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ذب تبعتموهم قیل یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا، یعنی اخیر زمانے میں ایسا ہوگا کہ تم، یعنی میری امت کے لوگ، اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، یعنی ہم سے پہلی جو امت آئی ہیں، یہود و نصارہ، اور جو بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی ہم پیروی کریں گے، ان کی دیکھا دیکھی کریں گے، ان کی طرح زندگی گزاریں گے، ان کی طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائے گا، ان کی طرح ہم پیروی کریں گے، بالشت برابر بالشت، ذرا برابر ذرا، یعنی بالکل ان کے قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گھسے ہوں گے گوہ کے بل میں
تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا گیا اے خدا کے رسول کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ یعنی کہ سوال کیا صحابہ نے، کیا امت آخر زمانے کی امت یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ جس طرح سے یہود و نصارہ اپنے مذہب سے بالکل دور ہو چکے تھے اور ہر طرح کے عقائد، ایمانیات اور اخلاقی بیماری کے شکار ہو چکے تھے، اس طرح سے امت مسلمہ بھی کرے گی؟ یہ سوال تھا صحابہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون، یعنی یہود و نصارہ کی ہم پیروی کریں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں کا ایمان خراب ہوگا، ایمان کمزور ہوگا اور اخلاق کمزور ہوگا اور دین سے دور ہوں گے، اللہ رسول کے احکام سے دور ہوں گے۔ یہ اخیر زمانے میں اس طرح کی حالتیں ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے اللہ کی نظر عنایت، اللہ کی مدد بالکل حاصل نہیں ہوگی اس سے۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے محدثین کرام نے۔ اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے شبرم بشبرن۔ شبر کے معنی بالشت، ایک بتہ جو ہم لوگ ناپتے ہیں۔ شبر کے معنی ایک بتہ، شبر کے معنی بالشت اور زرا کے آتے ہیں۔ زرا تو اتنا کو زرا بولتے ہیں۔ زرا کے معنی ہاتھ کے انگلیوں کے سرے سے لے کر کہنی تک کی مقدار کو جو ٹھیک 2 بالشت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایک زرا بولتے ہیں اسے۔ تو مسلمان اگلی امتوں کے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، اس کی دیکھا دیکھی میں، پیروی میں بالکل بالشت کے برابر یا زرا کے برابر پیروی کریں گے، یعنی کہ بالکل ہو بہو اتنا ہی ان کی دیکھا دیکھی کریں گے۔ حدیث کے الفاظ شبرم بشبرن و زرام بزرائن کا مطلب بالکل وہی ہے جو اردو محاورہ میں ہے کہ قدم بقدم۔ حدیث میں شبرم بشبرن زرام بزرائن، یہ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عربی کا محاورہ ہے، جس طرح سے اردو کا محاورہ آتا ہے کہ تم فلاں کی قدم بقدم پیروی کر رہے ہو، یعنی کہ بالکل ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ اگلی امتوں کے گمراہ لوگوں کی قدم بقدم پیروی کریں گے، جن گمراہیوں اور غلط کاریوں میں وہ مبتلا ہوئے تھے یہ بھی ان میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی سر پھرے پاگل نے زب یعنی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے پاگل ہوں گے جو یہ مجنونانہ حرکت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احمقانہ حرکتوں میں بھی ان کی پیروی اور نقل کریں گے۔ یہ دراصل کامل پیروی اور نقالی کی ایک تعبیر و تمثیل ہے۔ آگے حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کسی صحابی نے عرض کیا، حضرت ہم سے پہلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ مطلب یہ کہ ہاں میری مراد یہود و نصارہ ہی ہیں، جیسا کہ تمہیدی سطروں میں عرض کیا گیا۔ صرف پیشن گوئی نہیں ہے یہ، بلکہ بڑے مؤثر انداز میں آگاہی ہے۔ مجھ پر ایمان لانے والے خبردار اور ہوشیار رہیں اور یہود و نصارہ کی گمراہیوں اور غلط کاریوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی فکر اور کبھی غافل نہ ہو۔ یہ پیشن گوئی کہ آخر زمانے میں مسلمان ایسے ہو جائیں گے کہ اپنے پچھلے امت یہود و نصارہ کی بالکل ہو بہو پیروی کریں گے، یہ اس لیے پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تاکہ مسلمان اس سے بچیں، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے، ان کی طرح گناہ کرنے کی پیروی کرنے سے بچیں۔ جس طرح سے آپ نے پیشن گوئی کی کہ ایسا کچھ لوگ کریں گے مسلمان، تو مسلمانوں کو نصیحت کیا کہ تم اس طرح سے کرنے سے بچنا تاکہ اللہ کے غضب سے بچ سکو اور آخرت میں جہنم سے بچ سکو، دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو اور اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہو تمہیں۔ یہ پیشن گوئی اس لیے ہم سب کو اللہ کے نبی نے کی ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ اور پچھلی امتوں کے لوگوں کی گمراہی اور ان کی طرف سے دین سے دوری اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے دوری سے بچائے،
اور ہمیں اپنے احکام کا پابند بنائے اور اپنے رسول کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔